إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 229 ہے اور اس نشست میں انشاءاللہ تعالی سورۃ الحج کی آیت نمبر 73 کی تفسیر ہوگی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اس آیت کریمہ سے متعلق پچھلی 3 نشستوں میں گفتگو ہو چکی ہے. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں معبودان باطلہ کی کمزوری اور ان کا ضعف بتانے کے لیے اپنی جس مخلوق کا ذکر فرمائے ہیں اس سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. ذباب مکھی کو کہتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. عربی زبان میں ذبابن کا جو بنیادی معنی ہے وہ ہم پہلے جان لیتے ہیں. امام احمد بن فارس رحمہ اللہ، آپ کی جو معجم ہے، معجم و مقاییس اللغہ، اس میں آپ نے ذبا کہا کہ یہ فعل مضاعف ہے. اس کے بنیادی طور پر آپ نے 3 معنی بتائے ہیں. ایک معنی تو طویر ہے، یعنی جو حشرات الارض ہوتے ہیں، حشرات الارض بالخصوص وہ جو پر والے، یعنی جیسے مکھی، مچھر، اس قبیل کے. تو کہا کہ بنیادی طور پر ایک اس کا معنی ہے. دوسرا معنی آپ نے یہ بتایا کہ الحد والحدۃ، یعنی ایک طرح کا تیزی کا معنی، چبھن کا معنی، جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں ذبابۃ السیف، اس کو کہتے ہیں یعنی تلوار کی دھار کو کہتے ہیں. ایک تیسرا معنی آپ نے بتایا کہ الاضطراب والحرکہ، یعنی ایک طرح کا تذبذب اور جو ہے حرکت، چاہے بدنی اعتبار سے ہو چاہے افکار کے اعتبار سے ہو. جیسے ہم اردو زبان میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں صاحب تذبذب کا شکار ہیں. مذبذبین بین ذالک آیت کریمہ ہے سورۃ النساء کے منافقین کے کردار کو بتایا گیا. ان کا ایک نقطہ نظر نہیں ہوتا ہے، کبھی یہ نقطہ نظر، کبھی یہ جو ہے ان کا وجہت نظر بن جاتا ہے. اور پھر بدنی اعتبار سے بھی اس میں ذہاب اور ایاب کا معنی آتا ہے، جیسے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، حرکت کا معنی آتا ہے. مکھی کو بھی دیکھیے آپ، جتنا آپ اس کو مطلب دفع کریں گے، جتنا آپ اس کو مطلب ہٹائیں گے، ویسے وہ چیز وہاں پر وہ مکھی جو ہے آتی رہے گی. یعنی اس کی جو زندگی ہے، اس کے اندر کی جو مطلب اس کا جو کردار ہے، وہ خود جو ہے مطلب اس کا لفظ دلالت کر رہا ہے کہ وہ ذباب ہے. کیونکہ عربی زبان میں بڑی معنویت ہوتی ہے. لفظ کا انطباق جو ہے، جس چیز کے لیے وہ لفظ جو ہے مطلب رکھا جاتا ہے، اس کی مکمل جو ہے مطلب چھاپ نظر آتی ہے. تو ذباب کہتے ہی ہیں، یعنی الاضطراب والحرکہ، اس کے اندر ایک طرح کی حرکت وغیرہ ہوتی ہے. تو ذباب یہ جمع ہے، اس کی جو واحد ہے، جیسے ابن فارس رحمہ اللہ نے کہا ذبابۃ، یہ واحد ہے، ذباب جمع ہے. البتہ عذبۃ اس کی جمع الجمع ہے. ابن فارس رحمہ اللہ نے اتنی ہی باتیں وہاں پر نقل کی ہیں. امام محمد ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے کہا کہ عذبۃ یہ جمع القلہ ہے اور ذبان جو ہے یہ جمع الکثرہ ہے. یہ امام طبری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر فرمائے ہیں. یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں معبودان باطلہ کا ذوف بتانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی ساری مخلوقات میں سے مکھی کا ہی ذکر کیوں فرمایا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس سلسلے میں بھی اہل علم نے گفتگو کی ہے. حافظ بن الجوزی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے زاد المسیر فی علم تفسیر، اس میں آپ نے کہا کہ انما خص الذباب لمہانتہ واستقذارہ وکثرتہ. 3 باتیں آپ نے ذکر کی ہیں. ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ خص الذباب لاربعۃ امور تخصہ. آپ نے ایک چیز کا اضافہ کیا، کہا کہ لمہانتہ وضعفہ واستقذارہ وکثرتہ. یعنی ایک تو مکھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مطلب یہ کہ مطلب اسے کوئی پسند نہیں کرتا ہے. وہ ایک محترم
اور جو ہے ایک عزت کی چیز نہیں سمجھی جاتی ہے، لوگ اس کو جو ہے اپنے کھانے پینے سے، اپنے بدن کے پاس آنے سے اور اپنے محترم اشیاء کے قریب آنے سے اسے جو ہے مطلب ہٹاتے ہیں، اسے دفع کرتے ہیں، اسے دھتکارتے ہیں۔ تو معبودان باطلہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی حیثیت کو بتانے کے لیے ایک مکھی کی مثال اللہ رب العالمین نے دی، اور پھر مکھی جو ہے اس کے اندر جو ذوف ہے، اس ایسے نہیں کہ کوئی ہاتھی ہو، اونٹ ہو یا کوئی شیر ہو، بالکل ایک ناتواں مخلوق ہے، اور اس کا بھی جو کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کو ہٹا نہیں سکتے ہیں، اور جو ہے اسے کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، اس کے پاس سے کوئی چیز لے نہیں سکتے ہیں۔ اور مکھی عام طور پر جو ہے جیسے مطلب کوئی خوشبودار چیز ہو، وہاں تو مکھی جو ہے نظر نہیں آتی ہے، لیکن جہاں بدبو ہو، غلاظت ہو، جو ہے مکھی جو ہے وہاں پر نظر آتی ہے۔ اس وجہ سے بھی اللہ نے اس کی مثال دی، اور مکھی کی جو ہے مطلب اس مخلوق کی کثرت بھی ہے، جا بجا جو ہے چیزیں نظر آتی ہیں، جہاں بھی اس طرح کی کوئی چیز ہے تو مکھیوں کا ایک بھیڑ نظر آتی ہے، تو اس وجہ سے بھی اللہ رب العالمین نے ان کی مثال دی ہے۔ یہ بات جو ہے یہ حافظ ابن الجوزی اور ابو عبداللہ القرطبی نے کہی ہے رحمہم اللہ اجمعین۔ البتہ یہ جو ذوف اور مہانت کی جو بات کی ہے، مطلب حافظ ابن الجوزی ہوں یا ابو عبداللہ القرطبی ہوں، اسی کو دوسرے لفظوں میں یعنی امام طبری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور یعنی قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، ذبابا چونکہ نکیرہ ہے تو اس میں یہ اسم نکیرہ کیوں ہے، اس میں کیا معنوی بات ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا امام طبری نے رحمہ اللہ، کہا کہ لصغرہ وقلتہ، مکھی یعنی مقام مرتبے کے اعتبار سے، یعنی حجم کے اعتبار سے، بدنی اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے بھی چھوٹی مخلوق ہے، اور وقلتہ سے مراد شاید یہی ہوگا کہ وقلتی مکانتی ہی، اس لیے کہ جو یہ حافظ ابن الجوزی اور ابو عبداللہ القرطبی نے وَلِكَثْرَتِهِ کہا ہے، اور یہاں پر وَقِلَّتِهِ، واللہ عالم قلتہ سے مراد امام طبری کو یہی مقصود ہوگا کہ وَقِلَّتِ مَكَانَتِهِ، تو اس کی مہانت کے معنی میں۔ تو اس اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ کی جو ترکیب ملحوظ کی گئی ہے، اسی میں اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، ذبابا کی مثال کیوں، اس لیے کہ ایک تو جو ہے مطلب اس کا ذوف بتانے کے لیے، اس کا جو ہے مطلب انسانوں کے دلوں میں اس کی کوئی خاص وقعت نہیں ہے کہ اسے وہ کوئی محبوب ہو، محترم ہو۔ اللہ کی سبھی مخلوقات محترم ہیں، لیکن مخلوق میں بھی جیسے کسی مخلوق کو انسان جو ہے قریب کر لیتا ہے، آپ بکری کو لے لیجئے، انسان اس پر ہاتھ پھیرتا ہے، قریب کر لیتا ہے، مانوس ہوتا ہے، کچھ لوگ بلی سے مانوس ہو جاتے ہیں، لیکن اگر بات کریں چوہے وغیرہ کی یا مچھر کی یا مکھی کی، یہ اس سے انسان مانوس نہیں ہوتا ہے، اس کو ایک اپنے قریب نہیں کر لیتا ہے، اپنے کھانے پینے کی اشیاء سے اس کو بچا کر کے رکھتا ہے، تو یہ سب باتیں اس میں ملحوظ رکھی گئی ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معبودان باطلہ کے ذوف کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ جو مثال دی ہے اللہ اکبر کہ معبودان باطلہ کو اگر آپ سامنے رکھیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے ایک مکھی یا کوئی اس قبیل کی کوئی چیز وہاں پر آتی ہو، اور مکھی اس کا ذوف یا اس کا غیر محترم ہونا، یا مطلب جو ہے لوگوں کو اس کا پسند نہ کرنا، اور اگر وہ کسی چیز میں پڑ جائے تو بہرحال اس کے ساتھ لوگوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مثال بیان کی ہے کسی کے ذوف کو بتانے کے لیے، کسی کی بے حیثیتی کو بتانے کے لیے۔ اس سلسلے میں شیخ محی الدین درویش رحمہ اللہ اعراب القرآن و بیانہ، آپ کی جو کتاب ہے ہمارے پاس وہاں پر رکھی ہوئی ہے الحمدللہ، اس میں آپ نے لکھا کہ لم يسمع مثل هذا التمثيل في بابه لأحد قبل نزول الكتاب العزیز، کہا کہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے یعنی معاشرتی زندگی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے جس میں کسی کی کمزوری، کسی کا ضعف اور کسی کی بے حیثیتی بتانے کے لیے، کسی کو مطلب کمتر بتانے کے لیے اس طرح کی مثال دی گئی ہو، کہیں ایسی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی ہے۔ قرآن مجید میں یہ پہلی مرتبہ اس طرح کی مثال ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے کسی کی کمزوری بتانے کے لیے، کسی کا ضعف بتانے کے لیے کہ کس قدر یہ مطلب ناتواں ہیں، یہ کس قدر جو ہے مطلب بے حیثیت ان کے اندر ہے، اس کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کی مثال دی ہے۔ یہ محی الدین درویش نے کہی رحمہ اللہ۔ لیکن کیا مکھی کی مثال صرف اسی وجہ سے دی گئی ہے کہ مکھی میں مطلب یہ اور یہ، جیسے حافظ ابن الجوزی ہوں، امام طبری ہوں، ابو عبداللہ القرطبی ہوں، یا جو ہے محض ایک مثال دی گئی ہے، یا واقعتاً جو کفار مکہ تھے، معبودان باطلہ کا ان کے ساتھ جو تعامل تھا، برتاؤ تھا، 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کا جو معاملہ تھا، تو کیا مکھی کا وجود وہاں پر تھا اور مکھیوں کا وہاں پر بھیڑ تھی اور اس سے وہ اذیت
محسوس کرتے تھے، اور اسی واقعے کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کی ہیں، جو وہ محسوس کیا انہوں نے، مشاہدہ کیا انہوں نے، یا محض یہ ایک تمثیل ہے؟ جہاں تک تمثیل کی باتیں وہ تو ہے ہی اس میں، لیکن کیا اس میں واقعیت بھی ہے؟ ایسا ہوا بھی ہے؟ اس سلسلے میں بھی ہمیں بہت سارے اقوال ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھو قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، اس میں آپ نے اس بات کو لکھا کہ ذکر اللہ تعالی امر سلب الذباب، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں مکھی کا معبودان باطلہ کے سامنے جو چیز رکھی ہوئی ہے، یا ان کے بدن کو جو چیز لگی ہوئی ہے، اس میں سے وہ جو کچھ چیز لے لیتی ہے مکھی، تو اس کو جو اللہ رب العالمین نے اس لیے بیان کی ہے، کہا کہ کان کثیرا محسوسا عند العرب، کہا کہ عربوں کے ہاں، یعنی جو اہل مکہ ہیں، ان کے پاس ایک عام بات تھی ان کے معبودان کو لے کر کے، جو ان کے سامنے چیزیں رکھی ہوئی ہوتی تھیں، یا ان کے بدن کو جو اس کے جسم کو، یا مٹی کا جو بنا کے رکھے ہوں گے، یا لکڑی وغیرہ کا جو بھی ہو، اس پر کوئی چیز وہ مس کیے ہوں گے، لگائے ہوں گے، تو پھر ایک انہوں نے مشاہدہ کیا ہے اس کو، محسوس کیا ہے اس کو، اسی لیے یعنی قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ اپنے معبودان کو جو کچھ یعنی الطیب عطریات کے قبیل سے، یا کوئی خاص مخصوص قسم کا کوئی تیل جس میں خوشبو ہو، اب اس کے بدن کو جب لگاتے، اس کے جسم کو لگاتے، بدن اور جسم ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے، ورنہ جو وہ شجر ہو یا حجر ہو، جو بھی جسے انہوں نے معبود سمجھا ہے اسے جو لگایا کرتے تھے، تو پھر بات ایسی ہوتی تھی کہ جو فکان الذباب یذهب به، مکھی آتی اور اس کو جو ہے لے کر کے چلے جاتی، تو ایسی صورت میں وَكَانُوا مُتَأَلِّمِينَ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ، اس پہلو سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، ایک تعلم جسے بولتے، دل کو زخم لگتا تھا، درد ہوتا تھا ان کے دل کو، کہ کیا بات ہے کہ ہم جس احترام سے، جس تقدس سے اور جس عظمت کے ساتھ ہم نے جو ہے اس کو سامنے رکھا یا اس کا سامنا کرتے ہیں، اس پر جو ہے تیل یا عطریات کی کوئی اس قبیل کی کوئی چیز اس کو مس کرتے ہیں، لگاتے ہیں، اور مکھی ان کے سامنے آ کر کے جو اس میں سے کچھ چیز لے کر کے چلی جا رہی ہے، اس میں آ کر کے بیٹھ جا رہی، خوشبو کی وجہ سے، اس کی مٹھاس کی وجہ سے، تو کانوا متعلمین من هذه الجهہ، تو اسی کو اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ اس پہلو سے جو ان کو درد ہوا ہے، تکلیف محسوس کی انہوں نے، اسی کو اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے۔ محض ایسا نہیں ہے کہ ایک خارجی طور پر ایک مثال دے دی گئی ہے ان کے ذوق کو بتانے کے لیے، نہیں، واقعتاً ان کے سامنے یہ چیز تھی، مشاہدہ کرتے تھے وہ، محسوس کرتے تھے وہ، تو اسی کو اللہ رب العالمین بیان کیا ہے کہ دیکھو تم کس قدر جو ہے مطلب تکلیف محسوس کرتے ہو کہ تم اس کو ہٹا نہیں سکتے ہیں، وہ کوئی چیز لے کے چلی جاتی ہے تو تم نہ چھین سکتے ہو، نہ وہ چھین سکتے ہیں، نہ وہ کچھ کہہ سکتے ہیں، کس بنیاد پر آپ ان کو الہ مانے ہوئے ہیں، معبود بنائے ہوئے ہیں، تو گویا کہ یہ بات ان کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ حافظ بن الجوزی رحمہ اللہ نے ابھی جن کی تفسیر کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ زاد المسیر فی علم تفسیر، اس میں آپ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صحابہ میں سے اور پھر تابعین میں سے جو ہے عبد الملک ابن جریج اور ایک معروف مفسر اسماعیل ابن عبد الرحمن ابو محمد السدی 127 سنہ وفات ہے، دوسری صدی ہجری کے، ان کے سب اقوال ذکر کیے ہیں جو اسی قبیل کے ہیں۔ مثلا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول انہوں نے یہ ذکر کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ کانوا یطیبون اصنامہم بالزعفران، کہ وہ اپنے معبودوں کو زعفران وغیرہ سے جو ہے ملتے تھے، زعفران جو ہے پورے ان کی جو معبودان باطلہ ہوتے تھے تو زعفران جو ہے لگاتے تھے، فیجف، پھر جب زعفران لگانے کے بعد کچھ مدت کے بعد وہ سوکھ جاتا تو پھر کیا ہوتی بات کہ جو ہے مطلب فیاتی الذباب فیختلسہ، مکھی آتی ہے اور جو ہے مطلب جو سوکھا پن ہوتا اس میں ایک مٹھاس کی چیز ہوتی تو آتی اور کچھ کر کے لے کے چلے جاتی، پھر یا مکھیوں کی بھیڑ وہاں پر جمع ہو جاتی، اس سے بڑی تکلیف ان کو محسوس ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ ایک گویا کہ مستقل ایک معاملہ رہا ہے، اسی کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ عبد الملک ابن جریج رحمہ اللہ معروف مفسر، ان کی تفسیر بھی ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے، جو جزویات جمع کی گئی ہیں ان کی، تو عبد الملک ابن جریج رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ بات ایسی ہے کہ یہ جب اپنے معبودان باطلہ کو کچھ یعنی جب تیل وغیرہ لگاتے، کان یطیبون الاصنام، جب وہ لگاتے تھے نا تیل وغیرہ یا اس قبیل کی کوئی چیز، تو کہتے ہیں کہ یعنی عجنوا فی طیبہم بشیء من الحلواء، ایسا لفظ ملتا ہے،
عجنوا فی طیبہم بشیء من الحلواء کالعسل ونحوہ، یہ قول انہوں نے ذکر کیا ہے. کہا کہ جب وہ اپنے معبودان باطلہ کو کچھ تیل یا عطریات کے قبیل سے کوئی چیز لگاتے تو اس میں کچھ میٹھی چیزیں جیسے شہد وغیرہ بھی اس میں جو ہے داخل کر دیتے تھے، شہد وغیرہ بھی جو ہے مطلب لگا دیتے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے مکھیوں کی بھیڑ وہاں پر آتی ہے اور پھر جو ہے مطلب جو ہوتا پھر وہ ہوتا، نتائج ہمارے سامنے ہیں. آج بھی ہم اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں. نسأل اللہ العافیہ والسلامہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنا ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. جہاں تک مسئلہ بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جو ہے اسماعیل بن عبد الرحمن ابو محمد السدی کا رحمہ اللہ، تفسیر کے باب میں ان کے اقوال بہت جو ہے ملتے ہیں ہم کو، تو ان کا بھی قول ذکر کیا ہے حافظ ابن الجوزی نے رحمہ اللہ. انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ كانوا يجعلون لأصنامهم طعاما، وہ مستقل کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھتے تھے، پھل پھلاری ہوں یا گھروں میں بنی ہوئی کوئی چیزیں ہوں تو وہ بھی لا کر کے جو ہے وہاں پر رکھتے تھے. پھر بات یہ ہوتی تھی کہ فیقع الذباب علیہ، مکھی جو ہے اس میں پڑ جاتی اور پھر جو ہے اس میں سے وہ کچھ کھا لیتی، کچھ لے کر کے چلے جاتی. فیذهب به، پھر یہ جو ہے مطلب اس منظر کو دیکھتے اور ان کو عجیب سا محسوس ہوتا، ایک تحقیر کا پہلو رہتا اس میں، اور اس میں جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے معبودان باطلہ کی کتنی بے عزتی ہو رہی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، مطلب ان کی کوئی قدردانی نہیں ہے. یہ اذیت وہ محسوس کرتے تھے، یہ تعلم جو ہے جو درد ہے نا ان کے دل میں، ان کو ایک چبھن کی طرح ان کے ساتھ معاملہ ہوا کرتا تھا. اسی کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور دوسری بات یہ ہے کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. یہ بات اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائی. اس سلسلے میں موسوعۃ التفسیر المأثور، اس میں عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رحمہ اللہ کے حوالے سے قول میں ملتا ہے. انہوں نے کہا کہ جو ہے یعنی یہ جب یعنی كانوا یطیبون اصنامہم، وہ اپنے معبودان کو جب مطلب کچھ عطر وغیرہ یا اس طرح کی خوشبودار چیز جب اس کو ملتے تھے تو کہتے ہیں کہ جو ہے مطلب یعنی یطیبون اصنامہم، پھر اس میں مزید وہ کیا کرتے تھے کہ یعنی یجعلون الیواقیت والجواہر واللآلم، جو عمدہ پتھر ہوتے نا، یاقوت اور اس طرح کے ہیرے جواہرات، وہ بھی جو ہے اس میں وہ لگا دیتے تھے. پھر بات ایسی ہوتی کہ فربما یسقط منہا واحدہ، اس میں سے کوئی قیمتی پتھر وغیرہ جو ہے نیچے گر جاتا تو پھر یاخذھا طائر او ذباب، اور کوئی پرندہ آتا یا مکھی وغیرہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی یا کوئی پرندہ آتا اس میں سے کوئی قیمتی چیز لے کے چلا جاتا، اڑ جاتا. اور فلا تقدر الآلہہ علی استردادہا، اور یہ ان کے جو معبود جن کو یہ معبود سمجھ رہے ہیں سبحان اللہ معبودان باطلہ، وہ مطلب مانگ نہیں پاتے ہیں، حاصل نہیں کر پاتے ہیں، وہ اس کے پاس چھین نہیں سکتے ہیں. تو یہ مناظر اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھتے تھے اور بار بار دیکھتے تھے اور سب دیکھتے تھے، پل پل دیکھتے تھے، اور جو ہے کہیں نہ کہیں مطلب سبحان اللہ ان کو یہ دل میں بات آتی تھی کہ کیا بات ہے، یہ الفاظ نہیں کہنے کے لیے، کس طرح سے اس عیب کو چھپائیں، لوگوں سے چھپا کر کے رکھیں. تقدس تو ہے دل میں لیکن جو ہے مطلب کچھ مطلب تیل لگا رہے ہیں، خوشبودار چیز لگا رہے ہیں، اس میں کچھ مٹھاس کوئی چیز ہے، مکھی کی بھیڑ آ رہی، کتنا ہی ہٹا رہے ہیں، کہاں سے کریں گے، ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، مکھی جو چیز لے کے جا رہی ہے اسے نکال نہیں سکتے ہیں. یہ سب جو صورتحال تھی اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں موحد بنائے، اہل توحید میں سے اللہ نے ہمیں بنائے سبحان اللہ. اللہ نے ہمارے ماں باپ کو مسلمان بنائے، ہم کو مسلمان بنائے. اللہ رب العالمین اس پہ ثبات قدمی عطا کرے، ہماری آل اولاد ہماری ذریت کو اللہ مسلمان بنائے، اللہ کے دین پر قائم رکھے. یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان کی کمزوری، ان کے ذوق کو کیسے بیان کی ہیں دیکھیے. اس نشست میں ایک بات یہ بتانی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا ذبابا. دیکھو معبودان جو باطلہ ہیں، الاصنام الالہہ، یہ تو مطلب غیر عاقل ہے نا، لیکن دیکھو فعل کون سا استعمال ہوا ہے، کہا کہ لن یخلقوا، کہا رب العالمین نے، لن یخلقنا نہیں کہا کہ لن یخلقوا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عاقل کا صیغہ استعمال کیا ہے. کہا کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذْنَ، ایسا نہیں کہا.
لا یستنقذوہ من، یعنی عاقل کا جو صیغہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے معبودان باطلہ کے لیے ذکر فرمائے ہیں۔ اس سلسلے میں حافظ بن الجوزی رحمہ اللہ نے آپ کی جو تفسیر ہے زاد المسیر فی علم تفسیر، اس میں آپ نے کہا کہ دراصل اس میں یہ قاعدہ ہے، یہ بات ہے کہ چونکہ گفتگو ہو رہی ہے یعنی انسانوں سے، بات کی جا رہی ہے انسانوں سے، مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے انسانوں کو، اور چونکہ وہ انسان، کچھ انسان نادان لوگ مطلب یعنی ان کو جو شجر اور حجر کو جو معبود بنائے ہوئے ہیں، اور جب ان کو معبود بنا لیے ہیں تو ان کے پاس ایک معبود کا تصور ہے۔ معبود کا تصور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ وہ ہماری بات سنتے ہیں، وہ ہمارے دکھ درد کو دور کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے نافع ہیں، وہ ہمارے لیے جو ہے مطلب یعنی وہ ہمارے لیے زار بھی ہیں، جب چاہے وہ ہم کو مضر ہیں، وہ ہمارے لیے ضرر پہنچ سکتا ہے ان سے، تو ان کو جو خوش کرنا چاہیے یا ان سے جو نفع حاصل کرنا چاہیے، گویا کہ ایک عاقل کا برتاؤ جو ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے اس اسلوب کو مطلب اس اسلوب کی رعایت کی گئی ہے۔ کہا کہ فجعل افعال الآلہہ کافعال الآدمیین، یعنی عام لوگوں کے ساتھ، ایک انسان کے ساتھ، ایک عاقل کے ساتھ جو فعل ہم استعمال کرتے ہیں، جو صیغہ استعمال کرتے ہیں، وہی یہاں پر جو آلیہ معبودان باطلہ کے ساتھ جو ہے معاملہ اختیار کیا گیا ہے۔ یہ اسلوب ہمیں قرآن مجید میں جگہ جگہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھو، اللہ رب العالمین نے سورۃ النمل میں جب مکھی کا چونٹی کا جو قصہ بیان فرمایا تو اس کا جو خطاب تھا کس نوعیت کا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم، ادخلنا نے کہا، یعنی ادخلنا مساکینکن نے کہا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم، کیونکہ یہ جو طرز گفتگو ہے یہ انسانوں کی گفتگو ہے۔ جب اس طرز کی گفتگو ذکر کی گئی ہے تو صیغوں میں، جملوں میں، ترکیب میں اسی کی رعایت کی گئی ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم۔ اب دیکھو یعنی یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے بالکل آغاز میں، جس میں چاند سورج اور ستارے جو ہے آپ کے لیے سجدہ کیے، تو کہا کہ رأیتہم لی ساجدین، رأیتہن نے کہا کہ رأیتہم لی ساجدین کہا۔ اسی طرح سے سورۃ یاسین میں ہے کل فی فلک یسبحون، یعنی جو فلکیات ہیں سب کے سب غیر عاقل ہیں، لیکن جو صیغہ استعمال کیا گیا کل فی فلک یسبحون۔ تو یہ اس طرح کی بہت ساری مثالیں انہوں نے دی ہیں۔ آپ سورۃ الاعراف میں بھی اس پر ذکر فرمایا ہے، جو آیت کریمہ ہے ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، وہم یخلقون، وہم کون ہے؟ وہم سے مراد یہ معبودان باطلہ ہیں، وہم یخلقون۔ وہاں پر آپ نے محمد بن قاسم ابو بکر ابن الانباری جو 3 صدی ہجری کے آغاز میں آپ کا انتقال ہوا 328 ہجری کو، معروف لغوی ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہم یخلقون، کہا کہ ہم سے مراد کون مراد ہیں؟ یہ آلیہ مراد ہے نا، یہ معبودان باطلہ مراد ہیں، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ یخلقون کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہم یخلقون، تو وہن یخلقنا اس طرح کا مطلب فعل ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے کہا کہ وہم یخلقون، یعنی چونکہ یہاں پر انسانوں کی طرح گفتگو ہو رہی ہے، کہا کہ اجریت مجر الناس، لوگوں کے درمیان کی جو گفتگو ہو رہی ہے اسی کا خیال کرتے ہوئے، کیونکہ اس کا جو معبود ہے کانا عابدیہا، جو ان معبودان باطلہ کا جو عابد ہوتا ہے، ان کی عبادت کرنے والا جو ہوتا ہے، اس کے نقطہ نظر میں یہی بات ہے کہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ ادعوا انہا یعنی تعقل و تمیز، کہ یہ سمجھتے ہیں، یہ ہماری بات لیتے ہیں، ان کے اندر تمیز ہے، ان کے اندر جو ہے مطلب یہی تو اس کی معتقدات ہیں، اس کی معتقدات کے اعتبار سے یہاں پر گفتگو کی گئی ہے، ورنہ لفظ آلیہ کا اطلاق بھی صرف اللہ پر ہوگا، کسی چیز پر نہیں ہو سکتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا جو طبیب ہے اسی کو تو طبیب کہا جائے گا، جو عالم ہے اسی کو عالم کہا جائے گا، تو جو الہ ہے اسی کو الہ کہا جائے گا۔ ایسا تو نہیں کہا جائے گا کہ جو ہے مطلب لوگوں نے اس کو طبیب بنا لیا اس لیے ہم اس کو طبیب کہہ رہے ہیں، نہیں، چونکہ لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کئی چیزوں کو معبود بنا لیے، الہ بنا لیے ہیں، ان کا نقطہ نظر بیان کیا جا رہا ہے بس، ورنہ لفظ الہ کا جو اطلاق ہے وہ صرف اللہ پر ہوگا۔ تو بہرحال اسی اعتبار سے یہاں پر گفتگو ہوئی ہے، کہا کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضعف الطالب والمطلوب۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو قطعہ ہے، یہ جو تذیل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے متعلق جو ہے گفتگو آنے والی نشست میں ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس تفسیر کو، ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین اور ہمارے اہلیہ کے لیے، ہمارے فرزندان کے لیے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت کریں، ہمارے حسنات میں شمار فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔